محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتع من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومعي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فقال ليبين الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات الله. کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں ذرا کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں ذرا ام الحسنوں مادر شبیر ہیں ذرا خاتون جنا مالک تطہیر ہیں ذرا سرتاب قدم نور کی تصویر ہیں ذرا
جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے، وہ نسب ہے، کیا پیش خدا. سلام کے چند اشعار پہ مرثیہ. ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجے تن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، حلتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، حلتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، شہ پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر، شہ پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، اس قدر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گی، اس قدر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گی، عام ہوگا جس قدر صلح حسن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، ابتدا شبیر جس کی
اور زینب انتہا ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا کربلا در اصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجتن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ فاتحہ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس نے بلایا روئیں بہت اور بیٹے کو سینے سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گے سوؤں والا سمجھی اسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے سے سینے پہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میرے نظر بد سے ہے بچانا تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جا یو زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جا یو زینب پھر روئیں بہت مل کے گلے بیٹوں
سے زہرا فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، پیاروں کو میری لاش پہ بھی رونے نہ دینا، پیاروں کو میری لاش پہ بھی رونے نہ دے، یہ کہہ کے کیا بند در حجرات، سب خرد و کلاں رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدا آئی، کہا سب نے یہ لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رحلت ہوئی پھر آج رسول مدنی، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رحلت ہوئی پھر آج رسول مدنی کی، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، دعا سینٹر ایجکس کینیڈا کے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر آپ تمام مومنین و مومنات سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کا دن یوم غم ہے، آج کا دن اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی دین کو سمجھنے کے لیے لیا ہے وہ قرآن حکیم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ سے لیا ہے۔
وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جن کی قبر اطہر کے اوپر کرم و فیض کے مینارے تعمیر ہونا چاہیے تھے، وہ قبر امام زین العابدین علیہ السلام کہ جہاں پر وجاہت کی علامت روضہ تعمیر ہونا چاہیے تھا، وہ قبر مطہر امام محمد باقر علیہ السلام کہ جہاں پر صحن دارالعلم تعمیر ہونا چاہیے، وہ قبر مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جس کے احاطے میں صحن دارالقلم تعمیر ہونا چاہیے، وہ قبر ام البنین علیہ السلام کہ جہاں پر نشانِ علم و نشانِ مشک عباس آویزہ ہونا چاہیے تھا، آج وہاں پر ویرانی اور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کوئی ایک آیت بھی قرآن میں ہے جو اس بات پر دلیل ہو کہ مزارات کو بنانا بدعت و شرک ہے؟ کیا کوئی ایک صحیح السند حدیث ہے مسلمانوں کے پاس کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ قبروں پر عمارت تعمیر کرنا شرک اور بدعت ہے؟ دنیا کی سمجھ میں اتنی بات کیوں نہیں آتی کہ جب ہم ائمہ معصومین کے روضات پر جاتے ہیں تو گویا ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں، وہ واسطہ فیض ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان، تو جب وسیلہ ہیں تو پھر ان سے توسل کرنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ خود لفظ وسیلہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ان کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں واسطہ فیض الہی جانتے ہیں۔ تو جب لفظ وسیلہ آ گیا تو اس کا معنی ہے کہ ہم انہیں الہ نہیں جانتے، ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ہے، وہ ہمارے لیے ایز اے میڈییٹر ہیں، میڈییشن کا کام ہے کہ وہ ہماری توسل کو اور جو ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی جہاں پر شرک کی تعریف یہ ہو کہ جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جائے اگر وہ بات کسی غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے تو وہ شرک ہے۔ تو کیا اللہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے؟ اللہ تک تو پہنچنا ہے، اس کا معنی ہے وسیلہ اور ہے اور ذات اللہ سبحانہ و تعالی اور ہے۔ جب مقصد رضا الہی کو حاصل کرنا ہے تو اس کا معنی ہے کہ کچھ ہیں کہ جن کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا، واسطہ فیض قرار دیا، اور ان کا توسل اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ زیبا ہے، تو ان کو ہم نے وسیلہ بنایا ہے، واسطہ فیض بنایا ہے۔ اب جب واسطہ فیض ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو تعظیم کے لیے کیا جائے وہ اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ کہف کی معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ شاید اس حوالے سے توجہ ادھر نہیں ہے کہ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف کے جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار ہمیں دوبارہ سلا دے، ہمیں دوبارہ موت دے دے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور قرآن نے جب آواز دی قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا،
تو ان کی قوم کے لوگ جب وہاں پہنچے، اصحاب کہف کی قوم کے لوگ، اور تفاسیر میں لکھا ہے، اہل سنت کی تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ دین الہ پہ تھے، الہی دین پر تھے، مسلمان تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو جب مسجد کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ وہاں پر ان کی قبریں اصحاب کہف کی، اور ان کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں مسجد بنائیں گے، اور قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، اور یہ کہہ کے نقل کیا کہ رسول اللہ کو کہ یہ حق ہے ہم جو آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب کہا کہ یہ حق ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر قبر پر عمارت تعمیر کرنے کی بات ہو، قبر پر مسجد تعمیر کرنے کی بات ہو، تو اللہ اس کو حق کہہ کے بیان کرتا ہے، اور کوئی دوسری دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ بات منسوخ ہو جائے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہو، یا کوئی دوسرا حکم آ گیا ہو کہ جس سے یہ بات جو ہے وہ آج ویلڈ نہ رہے۔ تو کوئی حکم تو نہیں آیا۔ تو جب کوئی حکم نہیں آیا کہ جس سے یہ حکم رد ہو جائے، یہ آیت منسوخ ہو جائے، اس کا معنی یہ آیت آج بھی موجود ہے۔ جب موجود ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہے۔ جب امپلیمنٹیشن ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر صالح بندوں کی قبر پر کوئی عمارت یا مسجد بنانے کی بات کرے تو یہ بدعت و شرک نہیں ہوتا۔ تو جب اصحاب کہف جیسے جو صالح نوجوان تھے، جو اپنے دین کو بچانے کے لیے جنہوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی تھی، اگر ان کی قبر کے اوپر عمارت اور مسجد تعمیر ہو سکتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی کہ جس کے لیے خود صحیح بخاری میرے موجود ہے حدیث کے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، تو کیا قرآن حکیم میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ سنت اللہ التی، کہ جو اللہ کی سنت ہوتی ہے وہ سنت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ سنت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ اگر قرآن میں ایک بات کا تذکرہ ہوا، چاہے وہ پچھلی قوموں ہی کی ہو، لیکن اس کی رد نہیں ہے، جب رد نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پچھلی قوموں میں تھیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اگر اس کی رد نہیں کی تو اس کا معنی ہے کہ اللہ اس بات سے راضی ہے۔ اب جناب جب اس آیت کو پیش کیا ہم نے تو سوشل میڈیا پر ہمارے برادران اہل سنت کے علماء کرام انہوں نے ایک جناب وہاں پہ شور مچایا ہوا ہے کہ صاحب یہ تو قرآن سے آپ اس کی وہ کر رہے ہیں، حدیث سے اس کو آپ ثابت کریں۔ تو ہم نے کہا بھئی دیکھیے یہ تو آپ کے بزرگوں کی عادت ہے کہ دیکھیے کس طرح سے اثرات آتے ہیں کہ جب نبی حدیث لکھنے کے لیے قلم و کاغذ مانگ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ قرآن کافی ہے، اور جب شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا فدق کے اوپر قرآن سے دلیلیں دے رہی تھیں تو آپ مقابلے پر جھوٹی حدیث گڑھ کے لے آئے تھے۔ تو آج بھی وہی ہے کہ قرآن سے بات کرو تو کہتے ہیں حدیث بتاؤ گے تو مانیں گے، حدیث سے بات کرو تو کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو گے تو مانیں گے۔ جب قرآن حکیم کے اندر واضح آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ تو جب قرآن نے کہا کہ اللہ تک وسیلے سے پہنچنا ہے تو اب وہ وسیلہ کیا اس دنیا، ظاہری دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک دوسرے کو پکارنا مراد ہے؟ آپ اس بات کو طے کریں گے، آپ اس بات کی انٹرپریٹیشن کریں گے؟ اللہ کے وہ بندے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا، کہ جن کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا اپنے اور مخلوق کے درمیان، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر اس آیت کو رکھا ہے
کہ صالح بندوں کی قبر پر عمارت اور مسجد تعمیر ہو سکتی ہے، ان کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، ان کو سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں کہ جو بھی مثال کے طور پہ اولیاء اللہ کے مزار میں جا رہا ہے، جو ائمہ معصومین کے روضات میں جا رہا ہے، وہ ان کو سجدہ کر رہا ہے، وہ ان کی عبادت کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ مفروضہ تو آپ نے قائم کیا ہے۔ کیا جتنے روضات ہیں، چاہے وہ مشہد ہو، چاہے وہ کربلا معلی ہو، نجف اشرف ہو، جب آذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کیا سب جو ہے وہ کہیں اور رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں نا۔ تو اس کا معنی ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، اور جو غیر اللہ ہیں ان کی تعظیم ہے، ان سے توسل ہے، ان سے تبرک حاصل کرنا ہے۔ اور جب ہم حدیث رسول کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر میں حوالہ دینا چاہتا ہوں امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد ابن حنبل کا۔ یہ وہ مسند احمد ابن حنبل آپ سمجھیے کہ امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں احمد ابن حنبل، ان کی کتاب مسند احمد ابن حنبل، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس مسند احمد ابن حنبل کی شرح جو اہل سنت کے معروف عالم محمد شاکر نے کی 22 جلدوں کے اوپر، جو مسترد مانے جاتے ہیں اہل سنت کی۔ اکثر آپ نے ہمارے اہل سنت کے علماء کی تقاریر میں ان کا نام سنا ہوگا، محمد شاکر جو شارح ہیں مسند احمد ابن حنبل کے، انہوں نے لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، صحیح السند ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ صالح بندوں کی قبر پر عمارت تعمیر ہونا بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اور تو پھر جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام، تو ان کی قبر پر مزار تعمیر ہونا اور روضہ تعمیر ہونا بدعت و شرک کس قانون کے تحت ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایک آیت، کوئی ایک صحیح السند حدیث آپ لا کے نہیں دکھا سکتے کہ جس سے اس کا بدعت و شرک ہونا ثابت ہوتا ہو۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود، آیت مسند احمد ابن حنبل میں ابن ابی صالح سے آئی ہے۔ یہاں پر میں یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے برادران اہل سنت میں یہ قاعدہ ہے کہ جو جتنا رسول اللہ سے زمانے میں قریب ہے اتنا زیادہ مستند ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ اصول جب حسنین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس اصول کو نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو پھر ہر اصول جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کسی بات کو نہ لیا جائے۔ لیکن بہرحال تو جب یہ اصول ان کی ہیں تو مسند احمد ابن حنبل جو ہیں وہ تو بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ اس کتاب کو صحیح بخاری سے بھی زیادہ معتبر مانا جائے برادران اہل سنت کیا۔ تو وہاں پر یہ روایت موجود ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ شارح مسند احمد ابن حنبل محمد شاکر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ روایت صحیح السند ہے، ابن ابی صالح کی روایت ہے۔ دیکھیے ایک دلیل میں نے قرآن سے دے دی آپ کو کہ قرآن میں موجود ہے کہ صالح مومنین کی قبر پر عمارت بن سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ بات منسوخ ہوتی ہو۔ اس کا مطلب ہے آج بھی وہ بات ویلڈ ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری دلیل حدیث سے لے لیجئے۔ ابن ابی صالح کہتے ہیں کہ اقبل مروان یومن فوجد رجلا واسعا وجهه علی القاب۔ مروان ابن حکم جانتے ہیں آپ، مروان ابن حکم کا تعارف کیا ہے کہ جہاں سوائے بغض اہل بیت اور بغض محمد و آل محمد کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو اسے مروان ابن حکم کہتے ہیں۔ روضہ رسول کے اندر مروان ابن حکم داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ فوجدہ، پایا، رجولن، ایک شخص کو، واسعا وجہہ علی القبر، کہ وہ اپنے رخسار کو رسول کی قبر پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا رخسار قبر پر رکھے اور قبر زمین سے لگی ہوئی ہو، زمین سے برابر ہو، تو وہ لیٹ جائے گا، بیٹھ نہیں سکتا۔ بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ قبر جو تھی وہ زمین سے اونچی تھی، جب ہی تو وہ بزرگ جو تھے وہ اپنا رخسار قبر پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو قبروں کو زمین سے برابر کر دینے کی بات کی جاتی ہے، رسول کی قبر زمین سے برابر نہیں تھی، زمین سے اونچی
تھی جبھی تو وہ بزرگ اپنا رخسار رکھ کے قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ مروان نے کہا اتدری ما تصنع, تمہیں پتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی مراد کیا ہے مروان کی کہ یہ شرک اور بدعت کر رہے ہو جو تم قبر رسول پر اپنا رخسار رکھ کے بیٹھے ہو. دیکھیے دو کردار سامنے آ گئے, ایک سچے صحابہ کا کردار, دوسرا بنو امیہ کا کردار. رسول کے سچے صحابہ کا کیا کردار ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے اور اپنا رخسار رسول کی قبر کے اوپر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. اور بنو امیہ کا کیا کردار ہے کہ وہ قبر رسول کی زیارت پہ طنز کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایک ایسا عمل جان رہے ہیں کہ شاید وہ دین کے خلاف ہے. تو یہ دو کردار ہے. تو اب آج اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آدمی زور اور زبردستی کرے کہ صاحب آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے, آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے, تو اس کو یہ کہو کہ بھائی ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ایسے صحابہ کو مانتے ہیں جو قبر رسول کی زیارت کا بھی قائل تھا اور قبر رسول کی زیارت کرنا اپنے لیے آپ سمجھے ثواب کا باعث سمجھتا تھا. تو ایک مرتبہ جب مروان نے دیکھا اور پوچھا کہ اتدری ما تصنع, تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو, اور اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا ابو ایوب الانصاری کا جیسے ہی مروان آگے بڑھا تو ایک مرتبہ مروان نے یہ دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جلیل و قدر صحابی رسول. تو ہم ایسے صحابہ کا احترام کرتے ہیں, ایسے صحابہ کے خاک قدم پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں. جب دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے تو ایک مرتبہ جو ہے وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو مروان نے جیسے ہی انہیں کہا کہ تم یہاں پر آئے ہو, یہاں تم کیا کر رہے ہو, تو ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا فقال نعم, مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, جیتو رسول اللہ ولم آت الحجر. دیکھیے آپ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں, ان صحابہ کو ہم مانتے ہیں. بتائیے جا کے دنیا کو کہ جو آج میڈیا پہ شور مچایا ہوا ہے, ایسے صحابہ کو ہم مانتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب نے کہا جیتو رسول اللہ ولم آت الحجر, میں تو رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے جہاں میں بیٹھا ہوں. دیکھیے دو کردار آ گئے نا, ایک محمد و آل محمد کے محب کا کردار اور دوسرا دشمنان اسلام بنو امیہ کا کردار. کہا کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے ولم آت الحجر, بلکہ میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا. ملاقات کے کیا معنی ہے کہ رسول کو حاضر ناظر سمجھ رہے تھے ابو ایوب انصاری, جبھی تو کہا کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل صحیح بخاری سے بھی پہلے ہے, امام احمد ابن حنبل امام بخاری سے بھی پہلے ہیں, اور اس کے شارح یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح السند ہے, تو اس روایت کا کیا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے انہیں حاضر ناظر مانا جائے اور ان کے قبر پر رخسار کو رکھا جائے. یہ کردار ہے صحابی رسول کا. اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب نے کہا سمیت رسول اللہ یقول لا تبکوا علی الدین اذا ولیہ اہلو, کا رسول نے کہا دین پر مت رونا اگر اس کا ولی اہل ہو. اور حضرت ابو ایوب رخسار قبر پر رکھ کے گریا کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے صحابی رسول نے بتا دیا نا کہ اس وقت جو ولی تھا وہ اہل نہیں تھا. اب اس کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے, تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس کی اس وقت جناب عالی دور ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دین پر مت رونا اگر اس کا ولی اہل ہو. اس کا ماننا ہے نا اہل ولی تھا اس وقت, جبھی تو حضرت ابو ایوب صحابی رسول گریا کر رہے تھے رسول کی قبر پہ بیٹھ کر. تو اب آپ نے دیکھا کہ صحابی رسول کا کردار بھی سامنے آ گیا, قرآن کی آیت بھی سامنے آ گئی. تو اب کہاں ہے بدعت اور کہاں ہے شرک؟ تو اب اگر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, تو اس کا معنی ہے ایک ٹکڑا مسجد نبوی میں ہے, دوسرا ٹکڑا جنت البقیع میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ مسجد نبوی کے مینارے ہیں یا نہیں, مسجد نبوی پر عمارت تعمیر ہے یا نہیں,
تو جب ایک ٹکڑا وہاں ہے اور اس کے قبر کے مینارے موجود ہیں وہ بدعت و شرک نہیں ہے، تو دوسرا ٹکڑا جنت البقیع میں ہے تو وہاں مینارے تعمیر کرنا اور عمارت بنانا، روضہ تعمیر کرنا بدعت و شرک کیسے ہو جائے گا؟ کیا شرک میں کوئی ایکسیپشنز ہوتے ہیں، کوئی استثناء ہوتے ہیں کہ ایک کام ادھر شرک ہوگا اور ادھر شرک نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس لیے رسول کے روضے کو رکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت اور ان کے پریشر کی وجہ سے، تو اس کا معنی ہے کہ آپ نے تقیہ کیا ہوا ہے کہ آپ گرانا چاہتے ہیں روضہ رسول، لیکن مسلمانوں کی وجہ سے، ان کی مخالفت کی وجہ سے، ان کے احتجاج کرنے کی وجہ سے آپ نے رکھا ہوا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ آپ نے تقیہ کیا ہوا ہے، اور تقیہ تو آپ کے دین میں حرام ہے۔ تو بھائی کہیں تو کوئی بات کی کوئی لاجک ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب قبر اور مزارات کی بات ہے تو کیا ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ جو ہے اہل سنت کے، کیا ان کا روضہ نہیں ہے، ان کے گنبد نہیں ہے، ان کی قبر پہ مینارے نہیں ہیں، عبد القادر جیلانی کی قبر پہ مینارے نہیں بنے ہوئے ہیں، خود امام بخاری کی قبر کے اوپر کیا زری نہیں بنی ہوئی ہے؟ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام جتنے مزارات اس وقت ہیں، اور خود مسجد نبوی صرف روضہ رسول نہیں، باقی جو ابھی مسجد نبوی کو توسیع جس کی ہوئی ہے، تو کتنے اصحاب کی قبریں ہیں جو اس وقت مسجد نبوی میں شامل ہو چکی ہیں؟ تو کیا اس کی وجہ سے بھی آپ مسجد نبوی کو گرا دیں گے؟ تو دلیل یہ ہے کہ جہاں پر نہ قرآن کی کوئی آیت ہو نہ کوئی حدیث ہو۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مظلوم کی قبر ظالم کا پتہ دیتی ہے، اس لیے آل سعود نے، دشمنان اہل بیت نے یہ کام کیا کہ مظلوم کے نشانوں کو مٹایا جائے تاکہ ظالم کا پتہ نہ چل سکے۔ کیونکہ خالی 1925 کے جہاں پر انہدام ہے روضات کا، تو خالی یہ تخریب کار پہلے تھوڑی ہیں، تخریب کاری تو کہیں اور سے شروع ہوئی ہے، یعنی جہاں صدر اول کے بھی تخریب کار تھے۔ تو فرق کیا ہے کہ جہاں پر آپ نے قبر کو ڈھایا، آپ نے قبر کی بے حرمتی کی، اور جو صدر اول کے تخریب کار تھے آپ کے اجداد، انہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کی بے حرمتی کی، کہ جس دروازے پہ رسول درود و سلام بھیجتے تھے۔ یہ عظمت ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی کہ 12 امام اگر ایک جگہ پر ہوں اور شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لے آئیں تو 11 کے 11 امام کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی جدہ ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور مولا علی علیہ السلام بھی احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہرا آتی تھی، یہ تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، تو رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، درود و سلام جس کے دروازے پر بھیجتے ہوں، آیے تطہیر کی تلاوت کرتے ہوں۔ اور وہی فاطمہ زہرا کہ جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں تو قبر رسول پر بیٹھ کے بی بی کہتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد اتنے ظلم ہوئے کہ اگر دنوں پر پڑتے، شہزادی کہہ رہی ہیں ظلم گرائے گئے، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا اگر وہ ظلم دنوں پر گرائے جاتے تو دن بھی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ کچھ تو گرایا گیا ہے نا جس کی طرف اشارہ بی بی کر رہی ہے۔ بس عزاداروں، اسی وجہ سے مولا علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا اور کئی قبریں کھودی علی مرتضیٰ نے۔ کیوں کھودی؟ اس لیے کہ نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جہاں بغض و عداوت اس منزل پر پہنچ جائے کہ قبروں کو بھی رہنے نہ دیا جائے۔ علی علم غیب ہے علی کا کہ نگاہ علی کی دیکھ رہی ہے۔ بس عزادارو، شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا،
شہزادی کو دفن کیا، اور اس کے بعد جب مدینے والوں میں بات پھیلی کہ رسول کی بیٹی کے جنازے میں بلایا نہیں گیا ہمیں، کیونکہ وصیت شہزادی کر گئی تھی ابو الحسن جس نے میرے پہلو دکھائے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ عزادارو، جب خبر پھیلی نا مدینے میں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی، اور ہمیں جنازے میں بھی نہیں بلایا گیا، ہمیں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ ایک مرتبہ جب علی کو علم ہوا اور بتانے والوں نے بتایا کہ علی مدینے والے جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم جنازہ نکال کے دوبارہ نماز پڑھیں گے، بس ایک مرتبہ وہ علی کہ جو صبر کر رہے تھے، ایک مرتبہ ذوالفقار نے عام سے نکالی، میرا مولا اب جو جنت البقیع میں پہنچا، اور آج سے پہلے دنیا نے اتنے جلال میں علی کو نہیں دیکھا، ایک مرتبہ کہا رے تم نے میرے گلے میں رسی ڈالی، میں خاموش رہا، ارے تم میرے گھر میں داخل ہو گئے، میں خاموش رہا، ارے زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، میں خاموش رہا، لیکن نبی نے اس معاملے میں صبر کی نصیحت نہیں کی تھی۔ اگر کوئی قبر زہرا کی طرف آگے بڑھا تو آج مدینے میں خون کی نہریں بہہ جائیں گی، میں کہوں گا مولا آج بھی زہرا کی قبر مظلومیت کا نشان ہے، پورا مدینہ آباد ہے، قبر زہرا ویران ہے، یہ اللہ کی طرف سے تاکہ ظالم کا چہرہ پہچانا جائے۔ جب بھی مدینے جائیں، صاحب استطاعت جاتے ہیں نا حج کرنے، جب جاؤ استطاعت آ جائے، اور جب جاؤ مکے مدینے تو جا کر دیکھو کس مظلومیت میں ہے زہرا، اور عزادارو کیا کیفیت ہے کہ فاطمہ زہرا جب محشر میں داخل ہوں گی اور صدا آئے گی محشر والوں اپنی نگاہیں نیچی کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، کس طرح سے زہرا محشر میں داخل ہوں گی، ایک مرتبہ کہیں گی پروردگار آج فیصلے کا دن ہے، پروردگار آج میرا فیصلہ کر دے، کیا فیصلہ ہے؟ ارے زہرا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک ایک ایک حسین کا عزادار جنت میں نہ چلا جائے، بی بی جنت کے دروازے پہ بیٹھی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں زہرا شفاعت کا دن ہے، ہر نبی میرا منتظر ہے، نبی کی قومیں انبیاء کو دیکھ رہی ہیں، آدم ہیں، نوح ہیں، موسیٰ ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ آج محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو کلام کی اجازت نہیں، بیٹی میں تیرا منتظر ہوں، دنیا کا وعدہ ہے سب سے پہلے زہرا جنت میں جائے گی، اور زہرا کہہ رہی ہیں بابا انتظار کر لیجئے، بابا ذرا ٹھہر جائیے، زہرا کس کا انتظار ہے؟ ارے زہرا آپ کی منتظر ہے، ان عزاداروں کی منتظر ہے، جو آج 8 شوال یوم غم گزر گیا، جو زہرا کی قبر کے مسمار ہونے کا سوگ منانے آئے ہیں، ایک مرتبہ بی بی کہے گی بابا میرے حسین پر رونے والے آ جائیں، میرے حسین پہ ماتم کرنے والے آ جائیں، زہرا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے
بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے اب تک بھی ہاتھ بابا پہلو پہ ہے میرا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے اب تک بھی ہاتھ بابا پہلو پہ ہے میرا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، اب تک بھی ہاتھ بابا پہلو پہ ہے میرا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، دربار میں گئی ہے لے کے گواہ اپنے، دربار میں گئی ہے لے کے گواہ اپنے، ٹکڑے سند کے کر کے ہنستا ہے بے حیا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، پھر پڑھو بقیہ سے آ رہی دربار میں گئی ہے لے کے گواہ اپنے، دربار میں گئی ہے لے کے گواہ اپنے، ٹکڑے سند کے کر کے ہنستا ہے بے حیا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بقیہ سے آ رہی ہے
اب تک بھی ہاتھ بابا پہلو پہ ہے میرا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، دے کے فدق کا صدقہ زہرا بتا گئی ہے، دے کے فدق کا صدقہ زہرا بتا گئی ہے کون دینے والا اور کون ہے گدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، دے کے فدق کا صدقہ زہرا بتا گئی ہے، دے کے فدق کا صدقہ زہرا بتا گئی ہے کون دینے والا اور کون ہے گدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بیٹھے ہیں کلمہ گو وہ دربار میں کھڑی ہے، بیٹھے ہیں کلمہ گو وہ دربار میں کھڑی ہے، تعظیم جس کی کرنے اٹھتے تھے مصطفیٰ، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، اب تک بھی ہاتھ بابا پہلو پہ ہے میرا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، بیٹھے ہیں کلمہ گو وہ دربار میں کھڑی ہے، بیٹھے ہیں کلمہ گو وہ دربار میں کھڑی ہے، تعظیم جس کی کرنے اٹھتے تھے مصطفیٰ، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، دے کے فدق کا صدقہ زہرا بتا گئی ہے، دے کے فدق کا صدقہ زہرا بتا گئی ہے کون دینے والا اور کون ہے گدا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا،
دربار میں گئی ہے لے کے گواہ اپنے، دربار میں گئی ہے لے کے گواہ اپنے، ٹکڑے سند کے کر کے ہنستا ہے بے حیا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، اب تک بھی ہاتھ بابا پہلو پہ ہے میرا، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، زہرا تیرے قتل کی بنیاد ہے سقیفہ، زہرا تیرے قتل کی بنیاد ہے سقیفہ، یثرب ہے آپ شاہد تاریخ کی گواہ، بقیہ سے آ رہی ہے زہرا کی یہ صدا، زہرا تیرے قتل کی بنیاد ہے سقیفہ، زہرا تیرے قتل کی بنیاد ہے سقیفہ، یثرب ہے آپ شاہد تاریخ کی گواہ، بقی اللہم علیہ کا ترجمہ علی علیہ السلام وآلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوسیین، السلام علیکہ یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ ومعدن الرسالہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی آپ کو دربار میں بلانے والے، جھٹلانے والے، آپ کو ستانے والے اور آپ کو رلانے والوں پہ لعنت بے شمار اور بار بار۔ السلام علیکہ یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، یا فاطمۃ الزہراء، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا بقیۃ المؤمنین، السلام علیکہ یا وارث رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا حسن ابن علی امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعل اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولائی باب الحوائج یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، یا اختک زینب و بنتک سکینہ و جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشية والزبار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا، راضي بالقدر والكزار، روحي وجسمي لك الفداء، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاتل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت.